والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی مرتبت قابل احترام علامہ ممتاز صاحب زیدہ مجدہ، اس مسجد کی انتظامیہ، حضرات علماء کرام، برادران اسلام، عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا حق اللہ کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ امام بخاری نے لکھا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ کی صلاۃ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی تعریف کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ ہماری زبانیں، ہماری زندگیاں کسی شمار قطار میں بھی نہیں ہیں جس کی تعریف خود پروردگار کر رہا ہو، ہم ان کی تعریف کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بہرحال حقیقت یہی ہے، لیکن تعریف کیے بغیر بندہ رہ بھی تو نہیں سکتا۔ جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ بے ساختہ جن کی تعریف کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اس لیے امتی ہو، غیر مسلم تعریف کرتے ہیں، دشمنیاں رکھنے والے تعریف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دی 100 بک لکھی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے، حالانکہ لکھنے والا عیسائی ہے اور متعصب عیسائی ہے، نہ چاہتے ہوئے تعریف کر رہے ہیں، اور ہم تو چاہنے والے ہیں، ہم کیوں تعریف نہ کریں؟ یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ذوالمنن۔ اللہ نے بڑے احسانات فرمائے، لیکن جو احسان اس نے اپنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کر ہمارے اوپر کیا، اس جیسا احسان کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اسی محبوب کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیسے؟ یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ذوالمنن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن، پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن، پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن، اس پہ بھی ان کی شان کے شایان نہ لکھ سکا، بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا۔ آج کی نشست میں ہم نے جس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر عظمت، مقام، رفعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، رک گیا، تھوڑا سا وقفہ آیا۔ جو سماعتیں رب کے کلام کو سننے کی لذت سے آشنا تھیں، وہ رب کا کلام نہ پہنچا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوئے، آپ کرب کی کیفیت سے گزر رہے تھے،
بے قراری حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ تو جب تک معاملہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہا، وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور جب درمیان میں دشمن انوال ہوئے اور کسی نے تبصرہ کر دیا کہ لگتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، یہ اعتراض ہوا، تو بے نیاز رب نے قرآن اتارا اور کیسا خوبصورت اسلوب اپنایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ محبوب یہ کہتے ہیں آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، میں خالق وقت ہو کر دن کے ایک ایک لمحے کی اور رات کی ایک ایک گھڑی کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا نہ اس نے آپ کو چھوڑا۔ کیسا مقام محبوبیت ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ کیسی کیفیات ہیں کہ تانا آیا دشمنوں کی طرف سے اور جواب دے رہا ہے پروردگار، اور قسمیں اٹھا کر۔ دیکھیں نا، بڑے سے کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو بڑے کا، تو چھوٹا وضاحتیں پیش کرتا ہے نا، یہی اسلوب ہے نا۔ ادھر تانا کفار نے دیا ہے اور وضاحتیں خود پروردگار پیش کر رہا ہے۔ اور تانا کیا تھا؟ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت پیش کی، محبوب مجھے دن کے بھی ایک ایک لمحے کی قسم ہے، رات کی بھی ایک ایک گھڑی کی قسم ہے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ چھوڑا تو ناراضگی کی وجہ سے جاتا ہے نا، چھوڑا بھی نہیں ہے، ناراض بھی نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہر لمحے آپ اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا ہے، میں خالق کائنات قسمیں کھا کر اعلان کرتا ہوں، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، بلکہ ہر لمحے آپ اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تانا اتنا تھا کہ لگتا ہے آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے قسمیں کھا کر تردید فرمائی، ہر لمحے اپنے قرب کی خبر دی، آپ ہر لمحے اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہوں گے، اور فرمایا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بات تھی چھوڑنے کی، رب نے وضاحتیں پیش کی اور خوشخبری دی۔ دوسری جو صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے، اس کا بھی عجیب شان نزول ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے وصال فرما گئے۔ اب جب وصال ہوا تو عاص ابن وائل سخت کافر تھا، وہ کفار کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہیں خوشی مبارک ہو کفار کو کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، آخری بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، اب جیسے ہی یہ دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا ذکر بھی مٹ جائے گا، ان کا نام ختم ہو جائے گا، اور یہ نئے دین کا جو اظہار ہے یہ بھی نہیں رہے گا۔ اس نے یہ لفظ کہے، یہاں پر ایک پہلو تو یہ سامنے آتا ہے کہ وہ کیسی سوسائٹی تھی کہ سنگ دل سے سنگ دل سوسائٹی ہو، اس میں کسی کا آخری بیٹا بھی فوت ہو جائے تو لوگ اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، احساس کرتے ہیں انسانیت کا تقاضا یہی ہے، ہزار دشمنی ہو، ہزار اختلافات ہوں، لیکن زبان اپنی ایسے موقع پر بند رکھی جاتی ہے۔ یہ کیسے خسیس لوگ تھے اور خست میں مبتلا تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لخت جگر بھی وصال فرما جائے اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی کیسے لوگوں سے پالا پڑا تھا، ادھر سے رحمت ہی رحمت ہے اور ادھر سے عداوت ہی عداوت ہے۔ تو جب عاص بن وائل نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ یہ جو رات گزری ہے، اس رات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ ابتر کہتے ہیں بے وارث ہو گئے ہیں، آگے ان کی نسل نہیں چل سکے گی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، پروردگار نے
اس کی تردید فرمائی، اور کیا تردید فرمائی؟ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس کی معنویت کیا ہے یہ تو آگے چل کر میں وضاحت کروں گا، اس کے پس منظر کو سامنے رکھیں، خصوصی طور پر نوجوان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ چیلنج کیے ہیں۔ ایک چیلنج یہ ہے کہ اگر تمہیں ہمارے کلام میں شک ہے قرآن میں تو اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج ہوا، سال ہا سال تک یہ چیلنج دہرایا جاتا رہا، لیکن کسی سے قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، چلو ایسا کرو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہ بھی سال ہا سال چیلنج ریپیٹ ہوتا رہا، دہرایا جاتا رہا، لیکن کسی کو ہمت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو قرآن پاک کی مختصر ترین صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چھوٹی سی صورت، اور وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ ٹھیک ہے، سورہ کوثر جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ، لیکن نئی صورت لائی جا سکی، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا۔ ایک تو اس کا یہ پس منظر ہے۔ دوسرا پس منظر یہ بھی ہے کہ ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا لبید ابن ربیہ، عرب کے بہت بڑے شاعر، اور 7 شعراء میں سے ایک بڑا نام ہے ان کا، لبید ابن ربیہ کا، دوسرے تیسرے نمبر پر یہ شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کا لکھا ہوا قصیدہ آج بھی محفوظ ہے، جو ایم اے ایم فل کے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے۔ لبید ابن ربیہ نے قصیدہ لکھا اور اسے کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا۔ یہ چیلنج ہوتا تھا کہ میرے جیسا کلام کوئی لکھ سکتا ہے تو سامنے آئے، چونکہ یہ شاعر تھے اور اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شاعری میں ان کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اپنے دور کے سب سے بڑے شاعر، قصیدہ لکھ کے لگا دیا۔ اب وہ قصیدہ لگا رہا، تو اگلے دن جب لبید دیکھنے آیا کہ کیا کسی نے کوئی جواب بھی دیا ہے یا نہیں دیا، قدرتی طور پر لبید کے آنے سے پہلے مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ لبید کا قصیدہ لگا ہوا ہے، آپ نے سورہ کوثر کی 3 آیات لکھی اور ساتھ لگا دی۔ ٹھیک ہے، ساتھ لگا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لبید ابن ربیہ تو دیکھنے آیا تھا اور اسے ناز تھا کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ جیسے ہی آیا نا اور اپنے قصیدے کے ساتھ یہ لکھی ہوئی 3 آیات دیکھیں تو وہ ضبط نہ کر سکا۔ ایک اس نے تبصرہ کیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ وہ عرب تھے نا، زبان سمجھتے تھے، لفظوں کی معنویت سمجھتے تھے، گہرائی سمجھتے تھے۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس نے اپنا قصیدہ اتار لیا، صرف قصیدہ نہیں اتارا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور میں بلایا اور فرمایا لبید کوئی اپنا کلام سناؤ، کوئی اپنے اشعار سناؤ۔ تو حضرت لبید جو مسلمان ہو چکے تھے وہ کہنے لگے جناب امیر المومنین، جب اللہ نے مجھے قرآن جیسا کلام عطا کیا ہے تو اب شعر کہنا میرے لیے زیبا نہیں ہے۔ اتنا بڑا شاعر صرف قصیدہ ہی نہیں اتارا، شاعری چھوٹ گئی۔ یعنی سورہ کوثر کے مقابلے میں شاعری چھوٹ گئی۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، پورا واقعہ اس پس منظر میں ہے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یوں جیسے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک پس منظر اس کا یہ بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس صورت میں معنویت کیا ہے کہ لبید ابن ربیہ جیسا شخص اپنا قصیدہ اتارنے پر مجبور ہو گیا، اور آج تک عالم کفر سورہ کوثر جیسی صورت نہیں لا سکتا۔ 2 چیزیں، لبید ابن ربیہ نے قصیدہ اتار لیا، اور عالم کفر جو مشرک تھے جن کو عربی پر ناز تھا، 3 جملے ہیں نا جنہیں ہم 3 آیات کہتے ہیں، ان کے نزدیک تو 3 جملے ہیں، کوئی لکھنا مشکل تو نہیں تھا،
لیکن اس کی مثال نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. انا کا معنی ہے بے شک. انا کا کیا معنی ہے؟ اللہ اگر ویسے بھی کوئی بات فرما دے تو اس میں شک نہیں ہے، تو ادھر تو وہ تاکید لگا رہا ہے انا، بے شک. اور یہ قسم کا شعور دیتا ہے. لفظ انا، حرف انا جو ہے یہ قسم کا شعور دیتا ہے، یعنی قسم کا اظہار ہو رہا ہے. اور پھر بے شک کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا نا. اچھا، یہ بھی ایک پہلو ہے. نا کا مطلب ہے ہم نے. انا بے شک، نا ہم نے، بے شک ہم نے. یا اللہ تو تو وحدہ لا شریک ہے، تو تو یکتا ہے. ادھر تو جمع کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب کی عزت و ناموس کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ واحد کا صیغہ نہیں استعمال کرتا، جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری قدرتیں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جلوہ گر ہو جاتی ہیں. انا بے شک ہم نے، آتینا عطا فرمایا ہم نے. 2 دفعہ ذکر ہوا نا، عطا فرمایا. عجیب بات ہے، جب کوئی اللہ خاص بات ذکر کرتا ہے نا اور زور دیتا ہے تو واحد کا صیغہ نہیں استعمال کرتا، حالانکہ وہ وحدہ لا شریک ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بلا شبہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم کو، اور ہم اس کے محافظ ہیں. کوئی اللہ سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا جی. بالکل یہی اسلوب ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب حضور کے ذکر کو جو مٹانے کی کوشش کرے گا یا ختم کرنے کی، اس کا مقابلہ مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. اس لیے تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، بالکل یہی اسلوب ادھر ہے. انا آتینا، بے شک ہم نے عطا فرمایا آپ کو. اب اس میں بڑی وسعت ہے، یہ عربی ہے نا جی. علماء سمجھتے ہیں، میں لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ایک ہوتا ہے ایتا، قاری صاحبان تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الف ہے ہی نہیں، حمزہ ہے. ٹھیک ہے، حرکت آ جائے، الف تو ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایتا حمزہ یا تا الف اور آخر میں حمزہ. ایتا، ایتا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی کو دینا، لیکن دے کر وہ چیز واپس بھی لی جا سکتی ہے. ایتا کا معنی ہے دینا، لیکن وہ عارضی طور پر دی جاتی ہے، واپس بھی. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، جو ایتا کا لفظ ہے یہ آتا ہے فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے. وَآتُوا الْمِسْکِینَ حَقَّهُ. مسکین کو اس کا حق دو، حق دینا فرض ہے. ایتا جو ہوتا ہے یہ کس لیے آتا ہے؟ پہلی بات، کوئی چیز دی جائے تو واپس بھی لی جا سکتی ہے. اور دوسرا فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انا آتینا، بلکہ فرمایا انا اعطینا. ایتا فرمایا، عطا. عطا کی 2 خصوصیات ہوتی ہیں. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ ایتا کے ذریعے دی ہوئی چیز تو واپس لی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز کسی کو عطا کر دی جائے تو اس میں ملکیت کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ ہم نے صرف آپ کو یہ چیز دی نہیں ہے بلکہ مالک بنایا ہے. بلکہ کیا بنایا ہے؟ اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ محبوب یہ جو کچھ ہم آپ کو دے رہے ہیں، جو کچھ آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض یا واجب، اللہ بے نیاز ہے نا جی، ہمارے اوپر فرض یا واجب، ہم نے یہ آپ کی محبت میں دی ہے.
دو پہلو اس سے سامنے ہیں۔ اور پھر سورہ والضحیٰ میں تو اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، یہ تو مستقبل کی بات تھی نا۔ اور ادھر فرمایا اِنَّا آتَيْنَا، محبوب ہم نے آپ کو مالک بنا دیا، دیں گے نہیں، مالک بنا۔ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالی نے فرمایا محبوب ہم نے مالک بنا دیا آپ کو، کس کا؟ کوثر کا۔ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب یہاں ایک اور پہلو بھی ہے، آتینا کا ہے، کا مطلب ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انا آتینا النبی، ہم نے نبی کو عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا انا آتینا الرسول، ہم نے رسول کو عطا فرمایا، چونکہ اس سے شبہ ہو سکتا تھا شاید یہ جو شان کوثر دی جا رہی ہے یہ نبوت و رسالت کی وجہ سے دی جا رہی ہے، یہ شبہ آ سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے یہ نبوت و رسالت کی وجہ سے نہیں بنایا بلکہ ذاتی حیثیت میں مالک بنایا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ محبوب آپ کی عظمت، یعنی جو آپ کو عظمت ملی ہے وہ نبوت و رسالت کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ نبوت و رسالت کو عظمت آپ کی وجہ سے ملی۔ یہ رب کا کلام ہے نا جی، اس کا حسن ہی اور ہے، ایسے تو نہیں قصیدے اتارے تھے عربوں نے۔ اب ہم بالکل اینڈ والے حصے کی طرف جا رہے ہیں، اس آیت کا جو اینڈ ہے، الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو مالک بنا دیا، کس کا؟ کوثر کا۔ یہ ہے کیا کوثر؟ اگر یہ سمجھ آ جائے تو قیامت تک کے لیے کسی کا ذہن دائیں بائیں بھٹک نہیں سکتا۔ بڑی خاص بات ہے اس میں۔ دیکھیں جی ہم قرآن سے دلیل لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار، سنی ہوئی ہے نا آیت یہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار۔ اب اگلی آیت پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کے نزدیک قلیل ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کے نزدیک، ایک جگہ فرما رہا ہے کہ تم سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار، اور اس میں حقیقت بھی ہے، ہمارے جسم میں کتنی رگیں ہیں، ہزاروں لاکھوں رگوں کا جال بچھا ہوا ہے، ایسے ہے۔ میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے لیکن ابھی تک وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ انسانی جسم کی 100% حقیقتوں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ تو ایک جسم ہے چھوٹا سا، کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتیں، ہم تو ایک سانس کی نعمت کو نہیں شمار کر سکتے، سانس کی نعمت کو۔ سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہے، حیات ملتی ہے، خارج کرتے ہیں تو یہ وہ سانس ہے جو ہم خارج کرتے ہیں، اگر ہمارے وجود میں رہ جائے تو ڈیتھ ہو جائے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو سانس کی نعمت نہیں شمار کر سکتے، باقی نعمتیں تو دور کی بات ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار، اور وہی رب فرما رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کے نزدیک قلیل ہیں۔ ذرا رک کر سوچے نا کہ جس رب کی قلت کا یہ پیمانہ ہے اس کی کثرت کا کیا پیمانہ ہوگا؟ جس رب کا قلیل اتنا ہے کہ ساری دنیا مل کر اسے شمار کرنا چاہے تو شمار، تو
اس رب کے کثیر کو کون شمار کرے گا؟ میں نے عرض کیا نا، یہ سمجھ آ جائے تو مسئلے ویسے ختم ہو جاتے ہیں، رہتا ہی نہیں کوئی اختلاف۔ جس رب کی قلت کا یہ پیمانہ ہے، اس کی کثرت کا کیا پیمانہ ہوگا؟ رب اگر قلیل بھی فرما دیتا تو ساری کائنات مل کر اس قلیل کو شمار، اس نے قلیل بھی نہیں فرمایا۔ تو جہاں قلیل کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں، اس سے آگے کثیر کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا قلیل کثیر ہے، جو اللہ کا قلیل ہے ہم تو نہیں جانتے نا جی۔ اللہ کے قلیل کی سرحدیں تو ہیں ہی نہیں، ہم تو نہیں جانتے، کم از کم ہماری عقل نارسا تو نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں اللہ کے قلیل کی سرحدیں ختم ہوتی ہوں گی ہمیں علم نہیں ہے، اس سے آگے اللہ کے کثیر کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے قلیل بھی نہیں فرمایا، حیرانگی کی بات، اللہ نے کثیر بھی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کثیر کی بھی ایک حد ہے نا۔ اللہ کے قلیل کی کوئی حد نہیں ہے ہمارے نزدیک، یہ اللہ کے پیمانے ہیں نا۔ تو جہاں قلیل کی سرحدیں ختم ہوتی ہوں گی، اس سے آگے کثیر کی سرحد شروع ہوتی ہے، اور جہاں کثیر کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں، اس سے آگے کوثر کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے، یہ قدرت ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ پڑھو نا، انا آتا ہے نا کل کوثر، سمجھ آ جائے گا۔ ہم رب کے قلیل کو نہیں شمار کر سکتے، پھر کثیر کو کون شمار کرے؟ پھر کثیر بھی نہیں فرمایا، کوثر، پھر کوثر بھی نہیں فرمایا، اس پر بھی بس نہیں کی۔ حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف۔ اور الحمد کا کیا معنی ہے؟ حمد کا معنی تعریف، الحمد الف لام لگا دے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا معنی تمام تعریفیں۔ رب قلیل فرماتا تو اسے کوئی شمار نہ کر سکتا، نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کثیر فرماتا تو پھر کون شمار کرتا؟ اس نے کثیر بھی نہیں فرمایا، کوثر فرمایا۔ پھر کوثر پر بھی بس نہیں کی، ساتھ الف لام لگایا، الکوثر فرمایا۔ اب معاملہ بڑا عجیب ہے، ہاں جی، انا آتینا کل کوثر، عجیب بات ہے۔ اچھا پھر یہاں پر اس پر بھی بس نہیں کی، یہی تو حیرانگی ہے نا، اس لیے تو قصیدے اترے اور اس کا جواب نہیں آ سکا۔ اس پر بھی بس نہیں کی، قلیل ہو یا کثیر ہو، یہ بنتے ہیں صفت۔ نوجوان سمجھتے ہیں، ایڈجیکٹو کہتے ہیں انگلش میں، صفت بنتی ہیں کسی چیز کی۔ مال قلیل تھوڑا مال، مال کثیر زیادہ مال، علم قلیل تھوڑا مال، علم کثیر زیادہ مال۔ یہ قلیل، کثیر، کوثر یہ بنتے ہیں صفت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان سے پہلے موصوف ہوتا ہے۔ علم قلیل، علم موصوف ہے، قلیل اس کی صفت ہے۔ علم کثیر، علم موصوف ہے، کثیر اس کی۔ مال قلیل، مال موصوف ہے، قلیل اس کی صفت ہے۔ اور مال کثیر، مال موصوف ہے اور کثیر اس کی۔ اسی طرح کوثر بھی صفت ہے۔ رب نے پہلی بات تو یہ ہے کہ کثیر بھی نہیں فرمایا، کوثر بھی نہیں فرمایا، الکوثر فرمایا۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کی، صفت ذکر کر دی، موصوف ذکر نہیں کیا۔ صفت ذکر کر دی، موصوف ذکر کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کی کثرت؟ مال کی، عزت کی، شان کی، امت کی، آل کی، مقام کی، معجزات کی، کس چیز کی کثرت؟ موصوف ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ کفار نے کہا تھا نا یہ ابتر ہو گئے، بے وارث ہو گئے، نام مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم ایسا کرتے ہیں، صفت ذکر کرتے ہیں، موصوف ذکر نہیں کرتے۔ اگر علم کہا تو پھر وہ کثرت علم کے ساتھ ہو جائے گی نا،
کہ شان کوثر عطا ہوئی علم کی، اگر معجزہ ذکر کر دیں تو محدود ہو جائے گا، شان کوثر ملی معجزات کی، آل کے ساتھ ذکر کر دیں تو محدود ہو جائے گا، شان کوثر ملی آل کی، محبوب نہیں انہوں نے کہا آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صفت ذکر کرتے ہیں، موصوف ذکر نہیں کرتے، تاکہ قیامت تک کے لیے چیلنج بن جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و حساب عطا کیا ہے۔ جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و حساب عطا کیا۔ دیکھیں نا، میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال تو حسن و جمال کی ہے،